السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میری چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کی اگلی کڑی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ نبوت کے چھٹے سال ہجرت حبشہ اولیٰ کے اگلے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کر رہے تھے کہ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گستاخانہ طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی تو وہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور اس کو زخمی کر دیا اور کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھر پہنچے تو تذبذب میں مبتلا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہوتی۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہادر ترین افراد میں سے تھے۔ اسلام لانے والے شیر دل آدمی تھے جن سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس سال اسلام پر اللہ نے ایک اور رحمت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، ان دو آدمیوں عمر اور ابو جہل میں سے جس سے تجھے محبت ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو اسلام لانے کے جرم میں تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ پھر قرآن سنا اور دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ ابو جہل اور عمر قریش کے طاقتور ترین افراد میں سے تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دائرہ اسلام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور شیر کا اضافہ ہو گیا، جس سے اسلام کی قوت بہت مضبوط ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ علی الاعلان حرم کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ اس وقت تک 40 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ سن 7 ہجری مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی حبشہ میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ اس قافلہ میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں۔ اب قریش نے عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک وفد بھیجا، ساتھ اس کے تحائف بھی بھیجے جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ یہ وفد حبشہ پہنچا اور اپنا مطالبہ بادشاہ کو پیش کیا۔ اس وفد نے مسلمانوں پر بے دینی کے الزامات لگائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں جواب دیا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے اور بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت و دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک باز عورتوں پر بدگمانی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اسی گمراہی پر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے وفد قریش کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا، حضور، ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہا، واللہ، جو تم نے کہا عیسیٰ ایک دن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ اس طرح وفد قریش ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا۔
شیب ابو طالب میں محصوری 7 نبوی تا 10 نبوی اسلام کا دائرہ کار برابر وسعت پذیر رہا۔ اب قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر اویزہ کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان اور کافر بنو ہاشم 3 سال قید میں رہے، صرف ابو لہب باہر رہے۔ یہ مشکل ترین دن تھے۔ آخر بنی ہاشم کے بعض اعزاز کو رحم آیا اور انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے قریش کا یہ معاہدہ چاک کر دیا۔ اس طرح بنو ہاشم قید سے نکل آئے۔ نبوت کے 10ویں سال شیب ابو طالب سے واپسی پر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان، جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ یہ وہ فضیلت تھی جو کسی کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ معراج ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ 10 نبوی ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ غم کا سال نبوت کے 10ویں سال، اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مربی و مددگار حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوی میں وفات پا گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات بعمر 80 سال ایک مضبوط قبائلی سردار کی حمایت سے محروم ہو گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبائلی نظام میں اس پائے کا کوئی مضبوط حمایتی نہ رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو سکون کو برباد کر دیا۔ گویا اندر و باہر ہر طرف سے پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ایک دفعہ جواب دی گئی تھی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ظلم و تشدد کے جواب میں ایسا قبیلہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو اسلام کی دعوت قبول کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو اور طاقتور بھی ہو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے مکہ سے 60 میل دور شہر طائف تشریف لے گئے۔ طائف مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب شہر تھا۔ آج بھی سعودی عرب کا صحت افزا مقام ہے۔ یہاں عرب کا طاقتور ترین قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ یہ قریش سے معاصرانہ چشمک رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبی کو شوال کے مہینے میں طائف تبلیغی مشن پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کو دعوت اسلام دی اور ان کو یہاں اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا، لیکن یہ لوگ بڑی بے روحی سے پیش آئے۔ طائف والوں کی بدسلوکی، ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گنڈے لگا دیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، بد زبانی کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ شہر کے کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے گنڈوں سے بچایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے خداوند تعالیٰ، تیرے حضور اپنی ناتوانی و کم سامانی کا شکوہ اور لوگوں کی تحقیر کا گلہ کرتا ہوں۔ اے رحمان اور رحیم، تو ہی بندہ نواز اور میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کیا ایسے ظالم کے جو مجھ سے بد کلامی کرے، یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی؟ تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہ، تمام قوتیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو یہ پہاڑ اہل طائف پر گرا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ ان کی اولاد میں اہل ایمان اٹھیں گے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل حالات میں رحم دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو کر اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ اب مکہ میں داخلہ مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی حمایت سے مکہ میں واپس آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تندہی کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ عام مجموعوں اور میلوں میں تشریف لے جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے۔ دشمن اسلام ابو لہب ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا اور کہتا تھا یہ دین سے پھر گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کا نوٹس لیے بغیر اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ تو آج کا یہ سلسلہ ہمارا یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ اس میں ہم نے آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، دوسری ہجرت حبشہ اور طائف کے سفر کے بارے میں پڑھا۔ دوستو، آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔